وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کے لیے. تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. لائق احترام محترم معزز سامعین، ایک مسلمان ہمیشہ بامقصد زندگی گزارتا ہے اور وہ اپنی بامقصد زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے مقصد کو سمجھتا ہے، اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اسلام کی بھی خوبصورتی ہے کہ اس نے جو بھی حکم دیا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات جتنے بھی ہیں ان میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسا فلسفہ رکھا ہے کہ جو سمجھ لینے سے انسان کو اس کے کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح قربانی. تو قربانی بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے. ایک عقل مند مسلمان قربانی پہ اعتراض کرنے سے پہلے 100 دفعہ نہیں، ہزاروں لاکھوں دفعہ سوچے گا کہ اللہ نے اتنا بڑا حکم رکھا ہے، اہم ہی رکھ دیا. کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا اس کا، کوئی تو فلسفہ اس میں کار فرما ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ حکم رکھا ہے. وہ کبھی بھی قربانی پہ اعتراض نہیں کرے گا. اس کی کم عقلی ہوگی جو اس پہ اعتراض کرے. جیسا کہ آج کئی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں جی قربانی کی بجائے صدقہ کر دیا جائے. اس بات کو ہم آخر میں رکھیں، لیکن میں ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو عقل و شعور رکھتا ہے. وہ قربانی کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کوئی بے مقصد چیز ہے، بلکہ وہ اس کے فلسفے کو سمجھے گا. اگر اس کو فلسفہ سمجھ نہیں بھی آتا، اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے وہ پھر بھی اس کو کرے گا. لیکن عقل مند مسلمان وہ ہوتا ہے، شعور رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو اس کے مقصد کو سمجھے، جو فلسفے کو سمجھے، تاکہ اس کو زیادہ کام کرنے کا لطف ملے. تو آج کی گفتگو میں مختصراً آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کریں گے قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور اس کے اندر ہی کچھ مسائل بھی ڈسکس ہو جائیں گے. اس کی حکمت کیا ہے، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ جانور کی گردن پہ چھری چلا دو. اللہ کو تو جانور نہیں چاہیے، اللہ کا تو اصول ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے انسان کا چہرہ کیسا ہے، اس کا جسم و جثہ کیسا ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کی خوبصورتی کیسی ہے. اللہ نہیں دیکھتا، اللہ جانور کو بھی نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے تو وہ دلوں کو دیکھتا ہے. اس کو نہیں چاہیے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا کہ اس کو گوشت کھلایا جائے، اس کو رزق دیا جائے، اس کو ہماری طرف سے جانوروں کا
کھالیں پہنچائی جائیں یا خون پہنچایا جائے، لن ینال اللہ لحومها ولکن ینالہ التقوی ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو خون نہیں چاہیے، اس کو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے۔ تو رب نے جب گوشت لینا ہی نہیں ہے، جب اس نے خون لینا ہی نہیں ہے، تو اس کا پھر مقصد کیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربانی کا معنی ہوتا ہے قرب، کسی کے قریب ہونا۔ آپ نے سن رکھی ہے بات، حضرت آدم علیہ السلام ان کے بیٹوں نے جب قربانی دی، حابیل اور قابیل نے، تو دونوں نے قربانی پیش کی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، دونوں نے قربانی کو پیش کیا، لیکن ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ قربا قربانا، تو یہ اور قریب تقرب سے ہے، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور دوسرے مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ تب جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو قرب کا معنی، قربانی کا معنی کسی کے قریب ہونا، کسی کا قرب حاصل کرنا، تقرب حاصل کرنا۔ تو قربانی، اس کی اہمیت میں بڑی احادیث ہیں اور بڑے جو آیات قرآن مجید کی سب سے بڑی بات ہے اللہ کا حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ، میری نماز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی کی اہمیت بھی ہے، اور قربانی کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا، قرب حاصل کرنا۔ اور آپ ایک بات کو جانتے ہیں، اسی قرب سے ہی ایک فلسفہ سمجھ لیجئے قربانی کا۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی کا قرب حاصل کرنا ہونا، انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی کی محبت کو حاصل کرنا ہو، قربانی دینا پڑتی ہے۔ آپ نے کسی بڑے کے پاس جانا ہے، اس کے کئی بندے بارہ لفظ بولنے والا نہیں ہے، تلوے چاٹنے والا لفظ بولتے، اپنی انا کو مار دیا جاتا، قربانی دیتے ہیں کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں تو رب کا قرب حاصل کرنا ہے، تو جب رب کا قرب آپ چاہتے ہیں، رب کی محبت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ وہ قربانی کسی بھی چیز کی ہو، جو اللہ کو مطلوب ہے ہمیں دینا پڑے گی۔ اب رب نے جانور کی قربانی مانگی، اب ہم جانور کی دیں گے؟ ہم اپنی خواہش سے پورا سال جانور قربان کرتے ہیں، پورا سال بکرے بھی کھائے جاتے ہیں، گائے کا گوشت بھی لوگ کھاتے ہیں، اور دیگر جو جانور ہیں ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن اس دن اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ تو فلسفہ سمجھیے گا، پہلے ہم اپنی مرضی سے کرتے تھے، لیکن اب رب چاہتا ہے کہ میرے حکم پہ، میرے عائد کیے ہوئے تمام قسم کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے تم جانور ذبح کرو۔ اب رب کا حکم ہو گیا تو ہم نے وہی کام کرنا ہے، لیکن اب اس میں کچھ اور چیزیں عائد ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، ہم نے اللہ کی عائد کردہ پابندی ہم پہ عائد ہو جائے گی کہ ہم نے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ دیکھیں نا، پہلے قربانیاں ہم پر کرتے، جانور ذبح، آپ بھی کھاتے ہیں بکرا، سارا کچھ کھانے والے، لیکن اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ کی بات ہے، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ اب کچھ میری طرف آئے، میرے حکم کو سمجھتے ہوئے، اس کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے قربانی کرے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی رب نے تمہیں منع کیا ہے، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کی عائد کردہ پابندی ہے، جانور کیسا ہو، جانور کے مطابق جو حوالے سے کچھ پابندیاں وہ بھی اللہ نے عائد کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ سبق دیا ہے، اپنی ساری کی ساری زندگی ایسے گزارو کہ جیسے اس دن تم ایک جانور پہ پوری پابندیوں کو پورا کرتے ہو، اسی طرح اپنے ایک جسم پہ بھی میری پابندیوں کا پورا لحاظ رکھنا ہے۔ ایک جانور اس کو قربان کرنا ہے، وہ کیسا جانور ہو، ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے جس میں عیب ہو، بے عیب جانور اللہ قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور اللہ قربانی میں قبول نہیں کرتا۔ میں نے کہا تھا مسائل بھی درمیان میں آتے جائیں گے، مسائل بھی سمجھ لیجئے اور ساتھ ساتھ فلسفہ بھی سمجھ لیجئے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ خوبصورت چیز پسند کرتا، اللہ کو اچھی چیز دو۔ تو قربانی کا جانور کون سا دینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور قربان نہیں کرنا، العوراء بین عورها، جو لنگڑا جانور ہو اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جو کانا ہو اس کا کانا پن ظاہر ہو، جس کے جو کوئی ایسا عیب ہو کہ وہ بالکل عیب ظاہر ہو، اور کوئی ایسا جانور
فرمایا الکثیر اللتی لا تنقا، ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں مخ ہی نہیں ہے، کمزور اور لاغر قسم کا جانور، وہ بھی قربانی میں تم نے نہیں دینا۔ اللہ کے لیے اگر دینا ہے تو بالکل صاف ستھرا جانور۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، بڑی سننے اور سمجھنے والی بات ہے یہاں، لا تذبحوا الا مسنۃ، فرمایا دونتا جانور، دو دانتا، اس کے علاوہ کوئی ذبح نہیں کرنا، صرف دو دانتا جانور کرنا ہے۔ الا ان یعصر علیکم، اگر تمہیں تنگی ہو جائے، اگر تمہیں پریشانی ہے، پیسے نہیں ہیں، یا پھر ویسے تنگی ہے آپ کو مل نہیں رہا کوئی اور جانور، تو پھر کیا فرمایا، پھر 1 سال کا دمبا ذبح کر سکتے ہو، من الضأن، 1 سال کا۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی، اللہ جوان جانور کو چاہتا ہے، جوان، یہ جوانی ہوتی ہے جانور کی۔ یہ جو جانور پالنے والے لوگ، آپ ان سے اگر پتہ کریں نا، تو جوانی اس کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے دانت ٹوٹ کے نئے آئے ہوتے ہیں نا، بالکل جوان ہوتا ہے اس وقت جانور۔ تو اللہ جوانی والا جانور چاہتا ہے۔ بکرا 1 سال میں ہو جاتا ہے تقریباً، اور گائے اور بھینس، یہ کوئی گائے کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں، بچڑا ہے، یہ 2 سال میں، اور اونٹ ذرا اس سے زیادہ عرصہ لیتا ہے۔ تو اللہ کو جوانی کا جانور چاہیے، خوبصورت، بالکل خوبصورت، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ کیسی عجیب بات ہے، ہم جب جانور خریدنے جاتے ہیں ہم بے عیب تلاش کرتے ہیں، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ رب کو پیش کرنا ہے، رب کو جو جانور پیش کرنا وہ کیسا ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہم اپنے آپ کو بے عیب کرتے ہیں، جانور تو بے عیب تلاش کیا جاتا ہے، میں کتنا کو بے عیب ہوں، میرے اندر عیب اتنے ہیں کہ ڈھیر لگا ہوا ہے۔ کبھی یہ بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی فلسفہ ہے، جیسے جانور بے عیب تلاش کرنا ہے، خود کو بھی بے عیب رکھو۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے سامنے تم نے پیش کرنی، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جانور بے عیب ہو، تمہاری کوئی بھی عبادت عیب دار نہیں ہونی چاہیے۔ جانوری قربان کرنا، اس کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں، کسی عالم دین سے پوچھ لیتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے، کیسا جانور ہونا چاہیے۔ کئی سوال ہمیں بھی آتے ہیں، جی جانور لیا ہے، اس کے کان میں سوراخ ہو گیا، یہ کریں کہ نہ کریں۔ بہت اچھی بات ہے، اچھی بات اس لیے ہے کہ آپ پیسے لگا کے ایک عبادت کرنے جا رہے ہو، اور آپ یہ چاہتے ہو میری یہ عبادت کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہی مقصد ہے نا۔ اور میں نے 20-25 ہزار لگانا ہے، اگر میں نے حصہ ڈال کے کچھ 14-15 ہزار لگانا، کہیں میرے پیسے ضائع نہ ہو جائیں، مجھے سمجھ ہونی چاہیے جانور بے عیب کیسا ہوتا ہے۔ کیا کبھی ایسی کوشش ہم نے کی ہے، میری نماز عیب دار تو نہیں ہے، میری نماز میں کوئی عیب تو نہیں، میں نماز کیسے پڑھتا ہوں؟ اور یقین جانیں جن مسائل پہ اتفاق ہے ان کی بات کر لیں، چلو اختلاف میں نہ جائیں، اختلافی مسائل کو چھوڑ کے جن پہ اتفاق ہے ان کی بات کر لیں، وہ بھی مسائل لوگوں کو نہیں آتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رکوع کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ بے عیب نماز اللہ کے سامنے پڑھا کرو۔ جانور پہ پیسے لگتے ہیں، ادھر پیسے نہیں لگ لے، یہ وجہ، وقت تو دے رہے ہو نا، تو اس وقت بھی یہ تلاش کرو، پوچھا کریں میں یہ عبادت کر رہا ہوں، اس میں فلاں عیب جو ہے وہ کہیں اللہ کو ناپسند تو نہیں ہے؟ میں کاروبار کر رہا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ اگر ہوگا تو آپ عیب دار ہو جاؤ گے، اور عیب دار بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک سمجھ یہ بھی آتی ہے کہ اللہ رب العزت جوانی کی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایسا جانور ذبح نہیں کرنا جو جوان نہ ہو، جس کی ہڈیوں میں مخ نہ رہے۔ انسان بوڑھا ہو جائے، وہ مسجد میں آ جاتا ہے، وہ بھی عبادت کرنے کے لیے آ جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے ضرور، لیکن انسان کا کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، شیخ سعدی نے کہا نا، جوانی میں عبادت کرنا پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جائے تو شیخ سعدی کہتے ہیں بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ بھی نصیحت کرتا ہے کہ شکار نہ کرو، کسی کی جان نہ لو۔ جب انسان میں طاقت ہی نہیں ہے گناہ کرنے کی، تو پھر وہ مسجد میں آ کے اللہ اللہ کرے، کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت ضرور اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کمال یہ ہے جان موجود ہے، آپ گناہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ میں پوری صلاحیت ہے، لیکن پھر باز آ جانا، اور ایسے بندے کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا شخص جو اپنی جوانی کو اپنی عبادت میں کھپا دے، جوانی کو رب کے نام لگا دے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیتے۔
تو کیا سمجھ آتی ہے؟ جانور جوانی کا اللہ کو پسند ہے، ہماری عبادت بھی جوانی کی ہونی چاہیے۔ خوبصورت جانور اللہ چاہتا ہے، بے عیب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھوں کو بڑے غور سے دیکھا کریں۔ نستشریف کا معنی تو غور کے ساتھ دیکھنا، ایک ہے میں ویسے ہی آنکھیں دیکھ رہا ہوں، ایک ہے آنکھوں کو غور کے ساتھ دیکھنا، بڑی توجہ کے ساتھ دیکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کانوں کو بھی غور سے دیکھا کرو، کیوں؟ وہ خوبصورت ہونے چاہیے۔ غور سے معمولی سا عیب نظر نہیں آتا، بڑا عیب نظر تو آ جاتا سامنے، معمولی عیب ایسے نظر نہیں آتا جب تک غور سے نہ دیکھیں۔ تو اس کا مطلب ہے معمولی بھی عیب آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو خوبصورت چیز دو، تمہارا عمل بھی خوبصورت چاہتا ہے اللہ۔ عمل ہے نا، قربانی عبادت ہے نا، تو اللہ قربانی خوبصورت چاہتا ہے، تو انسان کا ہر عمل خوبصورت ہونا چاہیے۔ میرا کوئی بھی عمل ہے خوبصورتی کے ساتھ، میری نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز بھی ہوتی ہے جب مسجد سے نکلو وہ منہ پہ ماری جاتی ہے، ایسی نماز تو نہیں ہے۔ میری نماز بھی خوبصورت ہے، میری تمام قسم کی عبادات خوبصورت ہے، کیونکہ رب خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا، اس کو سمجھیے۔ اس فلسفے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیے، جانور جب قربان کر رہے ہیں، جانور کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، یہاں میرا پیسہ لگا ہوا ہے، اللہ آج یہ مال تیرے رستے میں قربان ہو رہا ہے، اگر کبھی ضرورت پیش آئے تیرے دین پہ میرا مال ہمیشہ حاضر رہے گا، میں اپنا مال دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا۔ اور میری جان، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جان کو قربان کرنا چاہا تھا نا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ جوانی کو پہنچا، لڑکپن کو پہنچا، چلنے پھرنے کی عمر کو ہوا، کہا چلو تمہیں قربان کرنا، اللہ کا حکم آیا۔ یہ قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ہم بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ اگر ضرورت پیش آئی اپنی اولاد کو بھی تیرے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، قربان کرتے ہیں اولاد کو۔ خوبصورت چیز، اور اس کو ملا کے ایک بات کو سمجھیے گا، اللہ خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، اور یہاں فلسفہ یہ ہے، جانور کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، اللہ بیٹا بھی اگر تو چاہے گا میں اس کو بھی تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو خوبصورت بیٹا ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ آپ سے قربانی اللہ نے یہ نہیں مانگی کہ تم گردن پہ چھری چلا دو، یہ تو کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت بڑے ایمان کی بات ہے۔ ہمارا ایمان کا لیول ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کر لیں۔ چلو اتنا کر لو، اپنے اس بچے کو جو تمہیں خوبصورت لگتا ہے کبھی اس کو دین پہ داخل کرواؤ، یہ بچہ ذہین ہے، اسے میں نے رب کا دین سکھانا ہے۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ سچی بات ہے، جو بچہ کند ذہن ہوتا ہے نا اس کو رب کے دین پہ وقف کر دیا جاتا ہے۔ یہ پیدا ہی ایسا ہوا ہے، اس کی ٹانگ خراب ہے، یہ کند ذہن ہے، اس سے پڑھا نہیں ہے، یہ ایف ایس سی تو نہیں کر سکتا، یہ انجینئر اور ڈاکٹر تو وکالت تو نہیں کر سکتا، اور چلو اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ اپنی خوبصورت چیز دو نا اللہ کو، اپنا خوبصورت بیٹا دو نا جو تمہیں لگتا ہے یہ بہت ذہین ہے، جاؤ اس کو مدرسے میں ڈالو، یہ رب کے سامنے جائے اور تمہیں اللہ کے سامنے سرخرو کرنے میں تمہارا مددگار ثابت ہو جائے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے قربانی کا۔ تو بہرحال اس کی بات اگر سمجھنے پہ آئیں تو یہ بڑی لمبی بات ہے۔ ہم تو اللہ کے ساتھ کیسی ناانصافی کرتے، جو ہماری ناکارہ چیز ہوتی ہیں وہ دیتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو نیکی کے مقام کو پا سکو گے۔ تو جانور بھی اللہ کو خوبصورت چاہیے، چیز بھی خوبصورت۔ تو یہاں فلسفہ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے جو چیز پسند ہے نا وہ تو میرا باغ ہے، اور وہ باغ کیسا ہے؟ ایسا باغ جس میں گھر بھی موجود ہے، اس باغ میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ باہر آ کے کھڑے ہو گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی بیوی کو آواز دی، کہا میں اس باغ میں داخل نہیں ہوں گا، باہر آ جاؤ۔ کہا کیا کیا تم نے، مجھے باہر کیوں بلایا؟ کہا میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے۔ کمال ہو گئی ہے، ہمارا سارا کچھ تو اسی باغ سے آتا ہے۔ جیسے کسی بندے کی ایک فیکٹری لگی، اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے، اسی میں اس کا گھر بھی بنا ہوا، کہ سب کچھ تو یہی ہے ہمارا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تم سارے باغ کا سودا کر دیا تم۔ کہا میں نے باغ کی ایک ایک چیز کا سودا کر دیا، اب یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے۔ کتنے کا سودا کیا ہے؟ کہا اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، اللہ سے اجرت لینی ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، دنیا کا کوئی ایک پایا بھی مجھے نہیں چاہیے، ایک پیسہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ کہا اللہ سے سودا کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے،
اپنی خوبصورت چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنی صلاحیتیں، تمام چیزیں انسان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ رکھے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ جانور کی گردن پہ چھری چلائی، یہ ظاہری طور پہ ایک حیوان ہے جس کی گردن پہ آہنی چھری چلائی جاتی ہے، ایک حیوان میرے اندر بھی ہے، ایک حیوان داخلی طور پہ بھی ہے، اس کی گردن پہ بھی چھری چلانا یہ بھی قربانی کا فلسفہ ہے۔ میرے اندر میرا نفس وہ مجھے اکساتا ہے گناہ کرنے پہ، وہ مجھے اکساتا ہے برائی کرنے پہ۔ یہ جو اندر کا حیوان ہے نا، یہ جو اندر ہمارے پل رہا ہے، جو ہمیں برائیاں کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، اس کی گردن پہ بھی چھری چلا دو۔ خواہش نفس کی گردن پہ چھری چلا دینا بھی قربانی کا فلسفہ ہے۔ میری خواہش جیسی بھی ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف آ جائے تو میں اس کی گردن پہ چھری چلانے سے کبھی بھی گریز نہیں کروں گا، یہ بھی قربانی کا فلسفہ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی کا درس بھی قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ بندے متقی بن جائیں، جیسے کچھ دن کی پابندی ان پہ عائد کی ہے ایسے پوری زندگی پابندی میں رہنا شروع ہو جائے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ابھی پابندی ہے، داڑھی نہیں کٹوا رہا کوئی، بال نہیں کٹوائے جا رہے، ناخن نہیں کاٹے جا رہے۔ اللہ کا حکم ہے جی، بہت اچھی بات۔ جیسے ہی قربانی کی، اب جیسے جانور کی گردن پہ چھری چلائی ہے، اس نے اپنی داڑھی پہ بھی چھری چلا دی ہے، داڑھی کو بھی قربان کر دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ پابندی صرف 10 دن کی ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کی پابندی میں رہو، ساری زندگی اس پابندی کو عائد کر کے رکھو، میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے۔ اگر تو ایسے فلسفے کو تم سمجھ کے قربانی کرو، اللہ قسم مزہ آئے گا آپ کو جانور خریدتے ہوئے بھی لذت آئے گی کہ یار میں نے جانور لینا ہے بے عیب، میں بھی بے عیب بننے کی کوشش کروں گا۔ اگر فلسفہ سمجھ میں آئے گا، اگر آپ کو فلسفہ سمجھ میں آئے گا، آپ کو پتہ میں نے اللہ کو خوبصورت چیز پیش کی ہے، میں اپنا عمل ہر عمل خوبصورت بنا لوں، تو یہ فلسفہ سمجھیے اور اس کے مطابق انسان کو پوری زندگی اپنی بسر کرنی ہے۔ اور جانور کیسا ہو یہ آپ نے سمجھ لیا، کون سا ہو؟ 4 جانور اللہ نے ذکر کیے، مسئلہ بھی سمجھ لیجئے اور فلسفہ بھی سمجھ لیجئے۔ 4 جانور قرآن مجید میں ذکر کر دیے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ۔ یہ جانور اللہ نے ذکر کر دیے، 4 جانور کی تم قربانی کر سکتے ہو۔ اب ان 4 کے علاوہ ہرن کتنا خوبصورت جانور ہے، اس کا گوشت لذیذ نہیں ہوگا؟ سبزہ کھانے والا اور جنگلوں میں رہنے والا اور کھلے ماحول میں پلنے والا، کیسا ٹیسٹی گوشت ہوگا نا، اس کا شکار کرنے والے تو جانتے ہوں گے کئی۔ کیا اگر آپ ہرن قربان کر دیں ادھر خوبصورت لا کے، جی میں تو لاکھ روپے کا لے کے آیا ہوں، میں تو 5 لاکھ اس پہ لگا دیے، اتنے کا تو کوئی جانور نہیں آتا، یہ تو اونٹ سے بھی مہنگا لے کر آیا ہوں، لیکن کیا شریعت اس کو قبول کر لے گی؟ نہیں قبول کرے گی۔ بھائی تم جتنا مرضی مہنگا جانور لے کر آؤ، جو رب نے حکم دیا وہ ہوگا تو قبول ہوگا۔ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ 4 جانوروں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ اس میں بکری ہے، اس کا نر اور مادہ دونوں چیزیں، بکری اور چھترا، اور ساتھ پھر بچڑا یا اس کی نر مادہ، اور اونٹ اور گائے۔ جو بھینس کی قربانی کا مسئلہ، بہرحال میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، یہ لغت کا مسئلہ ہے اصل میں۔ تو لغوی حضرات کہتے ہیں بھینس اور گائے ایک ہی چیز ہے، تو لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھینس کی قربانی جائز ہے۔ تو بہرحال اختلاف اکثر لوگوں کا ہے اس میں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، کیونکہ کچھ علاقوں میں ایسے جانور ہوتے ہیں اگر وہ دوسرے علاقے میں جائے تو اس کی عادات وہاں جا کے کچھ اور ہو سکتی ہیں، کہ اس علاقے میں کوئی جانور پایا جائے وہی کسی دوسرے ہو سکتا ہے اس کی علامتیں ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں۔ تو بہرحال اہل لغت کے ہاں یہ بات اتفاقیہ ہے، ان کا اجماع ہے کہ بھینس اور گائے ایک ہی لفظ ہے، بقرہ کا لفظ کہتے ہیں اس پہ بھی بولا جاتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ جائز ہے۔ تو اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے، اکثر اس کو کہتے ہیں جی یہ نہیں، ان میں فرق ہے۔ تو بہرحال اس پہ جبر نہیں کر سکتے ہم، اگر وہ کرتا ہے تو کر لے، کسی کا دل مانتا ہے تو وہ کر لے۔ تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ دوسرے جانور موجود ہیں وہ کر لیے جائے، لیکن اگر پھر بھی کوئی کرے تو اس پہ جبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جانور ہو گئے، اس کے علاوہ اگر آپ کو زیورہ ذبح کرنا چاہے، نہیں ہو سکتا، تو میرے بھائیوں ہم اپنا عمل جو ہم اپنا بناتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی عمل لے کے آئیں کہ جی کتنا پیارا عمل ہے، میں کوئی غلط کر رہا ہوں؟ لوگ ایسے کہتے نہیں مولویوں کا کام ہی ہر کام میں غلط، بھائی یہ شریعت میں نہیں ہے نا، تمہاری نظر میں جتنا مرضی خوبصورت ہو شریعت میں نہیں ہے، تم ہر لا کے ذبح کرو نا یہاں پہ،
سارے لوگ کہیں گے یار یہ شریعت میں نہیں ہے. اگر کوئی بدعت کر رہا ہو تو کہے کڈا چنگا کام کردا ہے تے مولوی روکن ڈیا نہیں. یار تم روک کیوں رہے ہو؟ اس کو اچھا کام ہی ہے, یہ غلط کام ہے. بھائی غلط نہیں ہے, ہم اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں, لیکن شریعت کی نظر میں یہ غلط ہے. تم اس کو عبادت سمجھ کے جب کرو گے تو ہم اس کو غلط کہیں گے. اچھا کام نہیں لوگوں کو کھانا کھلانا. میں بات نہیں کرتا ویسے, لیکن آج میں تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں جو ہماری فوتگی پہ کام کیے جاتے ہیں. کتنے دن یہ کھانا رسمیں بنا کے عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. غلط کام تو نہیں ہے, کھانا کھلانا بڑا اچھا کام ہے, لیکن بھائی شریعت نہیں ہے. یہ شریعت کا مزاج ایسا نہیں ہے. وہ جس پہ مہر ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کیا جائے گا. تو یہ بھی قربانی کا فلسفہ ہے. یہ 4 جانوروں کے علاوہ کوئی کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا. تو جس پہ مہر اللہ کے رسول کی ہوگی, جس پہ شریعت کی مہر ہوگی وہی عبادت ہے. اس کے علاوہ جو عبادت کرو گے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس کے بعد قربانی کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ جانور عیوب سے پاک, اور پھر جانور صحت مند. اللہ کے ہاں آپ کا عمل عیوب سے پاک, آپ خود بھی عیوب سے پاک, اور آپ کا عمل بھی صحت مند اللہ کے سامنے جائے. اور پھر جس دن قربانی کرنی ہے اس دن جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو وقت سے پہلے نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک فلسفہ ہے قربانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک صحابی آئے, کہا جی میں نے تو قربانی کر لی ہوئی ہے. مقصد سمجھیے, صحابی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے رسول کی مخالفت کروں. کہا جی میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ بیچارے بھوکے ہیں, کہیں غریبوں کے گھر میں گوشت نہیں جاتا, چلو میری طرف سے ان کو جلدی جلدی گوشت پہنچے گا, وہ کھانا کھا لیں گے. کتنی پیاری بات ہے, کتنا اچھا مقصد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانها اخرى. فرمایا تم نے ذبح کر لیا, اچھا کام ہے, نیت اچھی ہے, نیت یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے, لیکن تمہاری قربانی نہیں ہوئی. جس نے ایسا کام کیا ہے فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهُ أُخْرَى, وہ اس کی جب دوسرا جانور ذبح کرے گا تو قربانی ہوگی. اس کو اللہ نے بطور قربانی قبول نہیں کیا. یہ صدقہ تو ہو سکتا ہے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں, اللہ کے ہاں یہ بھی ایک اصول ہے, یہ بھی قربانی کا فلسفہ ہے. جس عمل کا وقت جب ہوگا وہی تب ہی کیا جائے گا, اور جہاں شریعت کہے گی ویسے انسان کو کھڑا ہونا پڑے گا. اپنی مرضی کہیں نہیں چل سکتی. میری نیت بھلے ہی اچھی ہو, میری نیت بھلے ہی بڑی خوبصورت ہو, میرا ارادہ بہت اچھا ہو, یار میں تو ایک اچھائی کرنا چاہتا ہوں, لیکن شریعت کے مزاج کے خلاف ہو گیا تو میں وہ کام نہیں کروں گا. صحابی نے بہت اچھے ارادے سے کیا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قربانی نہیں ہے, یہ صدقہ ہے. اور قربانی کا درس یہ بھی ہے, قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب قربانیاں کرو فَكُلُوا مِنْهَا, ان قربانیوں سے میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. یہ قربانی کا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے. احباب یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ گوشت سارے کا سارا خود کھا سکتے, تو قربانی کے گوشت میں سے صدقہ کرنا ضروری ہے. ہاں عقیقے کا گوشت انسان خود بھی کھا سکتا ہے, سارا ہی کھا لے, لیکن قربانی میں سے حکم ہے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. 2 جگہ پہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. دوسروں میں کون کون سے ہیں؟ قانیہ والمعتر. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے, ان کو بھی دو. اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو بھی کھلا دو. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان کو بھی دے دو. کچھ ایسے سفید پوش اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ شاپر لے کے نہیں آتے, ان کے گھروں میں تم نے شاپر بھیجنا ہے, ان کے گھروں میں تم نے بھیجنا ہے. تو کچھ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی بھیجو, اور کچھ مانگنے والے ان کو بھی بھیجو. فقیر کو بھی کھلاؤ, مسکین کو بھی کھلاؤ, اپنے رشتہ داروں کو, اپنوں کو بھی کھلاؤ, بیگانوں کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. اور اس کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے, گوشت کو اگلی قربانی تک محفوظ کیا جا سکتا ہے. صحابہ کے زمانے میں ذرا غربت زیادہ تھی پہلے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کرنے سے منع کر دیا کہ سٹور نہیں کر سکتے. لیکن بعد میں جب حالات ٹھیک ہو گئے, اللہ کے رسول نے فرمایا کلو وادخروا, کھاؤ بھی اور محفوظ بھی کرو. اگلی قربانی تک اگر کوئی فریج میں رکھنا چاہے, جیسے وہ لوگ کر لیتے خوش کر, جائز ہے, لیکن کھلانا بھی ہے. تو اس کھلانے میں ایک بہت خوبصورت بات جو اس مسجد کی طرف سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ ہم نے ایک آئیڈیا دیا اور لوگوں نے پسند کیا, اور ماشاءاللہ اس پہ پیش رفت بھی ہو گئی. کل ہی میں اور امجد صاحب گئے, 4 پائی بھی الحمدللہ بن گئی ہے. ایک تو ہمارا آئیڈیا کامیاب ہو رہا ہے, ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھی حالت میں وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی. دوسری چیز
قربانی اجتماعی بہت کم ہوتی ہے، ہم نے شروع کروا دی، اسی اقصیٰ ویلفیئر ٹرسٹ، اقصیٰ کمیونٹی سینٹر اس کو کہہ لیں، اس کی طرف سے ہم نے اس میں ایک پورشن یہ بھی رکھا کہ عطیہ کیجئے، ہم نے ایک بوٹی بھی نہیں کھانی اس میں سے، وہ عطیے والے پورشن میں کسی نے توجہ نہیں دی، اس میں بھی توجہ کیجئے کہ وہاں کوئی اپنا ایک حصہ اس میں شامل کر دے، جی میرا حصہ لوگوں کو دے دے۔ ویسے ایک بھائی نے دیا، انہوں نے صرف 5 کلو گوشت یا 6 کلو خود لینا، باقی انہوں نے کہا یہ کسی کو آپ بانٹ دیں۔ تو وہ پورشن یہ بھی ہے، قربانی کا فلسفہ ہے نا، احسار کا سبق، خدمت خلق کا سبق، لوگوں کے ساتھ محبت کا سبق، لوگوں میں محبتیں بانٹنے کا سبق، کہ خود بھی کھاؤ لوگوں کو بھی کھلاؤ، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا سبق ہے۔ تو ہم یہاں پہ قربانی کریں گے تو یہاں تو ہم کسی کو دے نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس تو صرف حصے ہوں گے، تو ہم تو نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری ملکیت ہی نہیں ہے، وہ جس کا حصہ وہ دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پورشن رکھا تھا۔ مانگنے والے تو ہر جگہ ہی آ جاتے ہیں، لیکن مانگنے والوں کو دینے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا، تو یہاں تب دے سکتے ہیں جب اس پورشن میں بھی آپ توجہ دیں کہ یہ میری طرف سے ایک حصہ عطیہ کر دیں، یا پھر عطیے میں سے کچھ خود لے کے کچھ یہاں رکھ دیں کہ یہ آپ غرباء کو تقسیم کریں۔ ہم نے بڑی خوبصورت اور عمدہ قسم کی پیکنگ کروائی ہے، آپ کے بہترین کاٹن بنیں گے، ان کاٹنز میں آپ کو گھر میں گوشت پہ بھیجا جائے گا جو حصہ ڈالنے والے، اور جو غرباء کے پاس بھیجا جائے گا وہ بھی بہترین قسم کی پیکنگ میں بھیجا جائے گا۔ اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ مسجد کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں۔ تو مسجد کی طرف سے اگر یہ چیز ہو جاتی ہے، قربانی ایک اچھی سطح پہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم راشن کی طرف آئیں گے، لوگوں کو راشن پہنچانے کی طرف، اور دیگر معاملات، یہاں پہ طبی کیمپ لگ سکتا ہے انشاءاللہ بتوفیق اللہ۔ ہم کمیونٹی سینٹر بنائیں گے اس مسجد کو، اور یہاں ہمارے قریب، ایک دور نہ جائیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں یہ عجیب سی بات ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ہمارے بالکل قریب ہمارے ایک بہت اچھے دوست جواد احد صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا، اور ایک مسجد ایسی بن چکی ہے، آپ یہاں سے جب مرضی چلے جائیں، توحید مسجد گرین ٹاؤن میں، وہاں سے ہر مہینے لوگوں کو راشن پہنچتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اور یہ یہاں پہ آ گیا ہے، اس بات میں یہ بات آنی چاہیے نا۔ قربانی کا جب یہ فلسفہ ہے تو یہ ساری پورے سال میں ہی ہونا چاہیے، صرف قربانی کے دن ہم راشن تقسیم کریں۔ کم از کم اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا یہ ہو کہ بھائی مسجد کی طرف سے ہمیں راشن آ جائے گا جو حد گزارا سے کم ہے، تو جب وہ سٹینڈ ہو جائیں، اسٹیبلش ہو جائے، پھر ہم کہیں نہیں چلیں آپ کا راشن ہم بند کر دیتے ہیں، آپ دوسرا کام شروع کر لیں۔ اس پہ بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، اور جو ہم نے قدم اٹھایا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ بھی ایک فلسفہ ہے قربانی کا، خدمت خلق کرنا۔ تو یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے قربانی کے وقت کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کو کھلاؤ، تو عام حالات میں بھی ہم نے کھلانا ہے، عام حالات میں بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ اتباع سنت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی کے مطابق کام کیا جائے۔ اتباع سنت بھی بڑی اہم ہے، اور شکر الہی کا پیغام ہے۔ یقین جانے جانور لینے کبھی جائے نا انسان، یا آپ نے کبھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ایک جانور سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، گائے کو ایک بندہ سنبھال کے دکھائے کبھی نہیں ہو سکتا، اس کو شعور ہی نہیں ہے میرے اندر طاقت کتنی ہے۔ اگر اس کو شعور آ جائے میرے اندر طاقت کتنی ہے، تو یہ جو 100 بھینسوں کا باڑا بنا ہوا ہے یہ کہاں سنبھالی جائیں گی؟ یہ شکر الہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، یہ جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے مطیع کر دیا ہے۔ ایک بچے کو نکیل ڈال کے پکڑا دو، وہ جہاں مرضی لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اتنا بڑا جانور ہمارے مطیع کر دیا، اتنا بڑا اونٹ ہمارے مطیع کر دیا۔ تو یہ قربانی اس کا بھی سبق دیتی ہے کہ شکر الہی کیا جائے۔ جہاد کا پیغام بھی قربانی کے اندر موجود ہے۔ اپنے ہاتھ سے چھری چلانا، اگر انسان چھری چلا سکتا ہے اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک جانور ہی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو وہ پھر بیچارہ چھری وہ کسی کافر کو کیسے مارے گا؟ تو قربانی میں جہاد کا پیغام بھی ہے کہ اسلحے کو پکڑنا پڑے تو ہم یہ بھی تھام سکتے ہیں، جانور کی گردن ذبح کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کافر کی گردنوں کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ طاقت موجود ہونی چاہیے۔ اور عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، یہ مسئلہ بھی یہاں پہ سمجھ لیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے ہوتے کہ جاؤ اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، تو عورت قربانی کر سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی اتحاد کا پیغام دیتی ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو کے ایک وقت میں، یعنی جو وقت اللہ نے مقرر کیا وہ 4 دن ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، 4 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ 3 دن کہتے ہیں لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے ہیں۔ ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ عید کے بعد 3 دن،
تو 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ 4 دنوں میں تمام لوگ وہ دنیا کے کسی کونے پہ بھی بیٹھے ہوں وہ مل کے قربانی کرتے ہیں۔ تو اتحاد کا پیغام ہے کہ سارے مل کے کام کرو۔ مل کے کام کرنا یہ بہت برکت والی بات ہوتی ہے، مل کے رہنا اور مل کے کام کرنا۔ دیکھیں نا، ایک ہی دن یا 4 دن میں ساری دنیا میں چھریاں پھر رہی ہیں گردنوں پہ۔ تو ایسے ہی ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، جو بھی فلاح کا کام ہو ہمیں اس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک آخری چیز جس کو محل نزاع بنا لیا جاتا ہے ہر سال ہی، قربانی کر دو یا صدقہ دے دو۔ اب لوگ کہتے ہیں جی قربانی نہ کرو، اس کو صدقہ کر دو، کسی غریب کے گھر میں پیسے چلے جائیں گے۔ اور آج کل تو لوگوں نے زیادہ اٹھا دی اس ایشو کو، کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، آپ یہ نہ کریں، کسی کو صدقہ و خیرات دے دیں، اچھا ہو جائے گا۔ یہ وہی بندہ ہے جس کی جیب میں 1 لاکھ کا آئی فون ہوگا، جس کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑی ہوگی اور کروڑوں کے بنگلے میں رہنے والا، اور یہ پوسٹ لکھ رہا ہوتا ہے کہ قربانی میں پیسے ضائع نہ کرو۔ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو کہ قربانی میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور ان کی جو عیاشیاں ہیں، جو خرچیاں ہیں، اگر ان کا حساب لگایا جائے کروڑوں خربوں میں جاتی ہیں، لیکن اس وقت ان کو یاد نہیں آتا، قربانی پہ یاد آ جاتا ہے۔ موٹی سی بات ہے، اگر ہم ساری زندگی زکوٰۃ کو اپنی زندگی کا جزو لا ينفق سمجھ لیں، اس کو سمجھیں یہ اللہ کا حکم ہے، کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ غریب دنیا میں بسے۔ غریب رہتا ہی نہیں ہے اگر اللہ کے حکم کی پابندی کر لی جائے۔ ہم نے زکوٰۃ کو چھوڑا، ہم نے غریب کی مدد کرنے کو چھوڑ دیا، تو ہم قربانی پہ آ گئے کہ اس کو صدقہ کر دو۔ اور بھائی اب عام حالات میں بھی تو صدقہ ہے نا، جہاں رب کا قربانی کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، تم اس کو مانو، یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ غریب ہوگا۔ اچھا اگر مان لیا بالفرض ہم قربانیاں نہیں کرتے، ہم صدقہ دے دیتے ہیں، وہ صدقہ جائے گا، وہ غریب کی کتنے دن مدد ہوگی، پھر وہ دوبارہ اپنی غربت پہ پھر آ جائے گا۔ تو یہ صرف اسلام کے خلاف بولنے والوں کا نعرہ ہوتا ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا یہ نعرہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، 7 کھرب کا کاروبار ان قربانی کا ایام میں ہوتا ہے، 7 کھرب کا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں کہ فلاں ملک میں اتنے ارب اتنے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، وقت نہیں ہے۔ اتنے پیسے سرکولیٹ ہوتے ہیں صرف 4 دن میں، اور پوری دنیا میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ 1 یا 2 3 دن میں اتنے زیادہ پیسے سرکولیٹ ہوتے ہیں۔ اتنے زیادہ پیسے کا کاروبار پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں، یہ صرف قربانی ہے۔ اور غریب بھی اس میں آتے ہیں، قصاب کما کے لے جاتا ہے، کھالوں والے کما کے لے جاتے ہیں، اور پھر جو انسان جانور لیتا ہے، وہ جانور پالنے والے، وہ جو گاؤں سے آتے ہیں وہ کما کے لے جاتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، ایم یہاں پہ آ کے یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، قربانی نہ کرو صدقہ دے دو۔ یہ اسلام کے خلاف، یہ لبرلزم کے دل دادا جو ہیں انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فلسفہ میں نے اسی وجہ سے بیان کیا کہ یہ سوچ بھی ختم ہو جائے، اتنا بڑا فلسفہ بھائی قربانی کے پیچھے۔ وہ صدقہ دینے سے وہ فلسفہ نہیں سمجھ آئے گا، وہ سمجھ تب آئے گا جب جانور گھر میں لا کے ذبح کرو گے، تب یہ فلسفہ سمجھ آئے گا نا۔ تو اس فلسفہ جو نہیں سمجھتے وہ یہی کہتے ہیں کہ صدقہ کر دو، تو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ 1 ارب روپیہ بھی صدقہ کر دیں آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اور 1 بکری اگر کوئی بندہ ذبح کر دینا اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس لیے صدقہ کرنا درست نہیں ہے، قربانی کرنا ہی عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔